بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت آسان الفاظ میں اب 2 دن سے آپ سن رہے ہیں اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی وضاحت۔ ایک مرتبہ پھر آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ میں کروں گا کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے، زمین پر کوئی رینگنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر ہو، یعنی جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہاں قرار پائے گا، کہاں ٹھہرے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَ، اور کہاں سپرد خاک ہوگا یا کہاں دفنایا جائے گا یا کہاں ہمیشہ رکے گا، یہ سب معنی میں ہے۔ اس کو تھوڑا سا آج وضاحت کرتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب واضح کتاب، روشن کتاب کے اندر ہے، لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا رزق، یعنی ہم سب کا رزق کتنا، پوری زندگی میں اس کی کتنے دن ہیں، پوری زندگی میں اس کی کتنی سانسیں ہیں، پوری زندگی میں اس کے کتنے قدم ہیں، کتنے سیلز بنیں گے، کتنے سیلز ختم ہوں گے، کون سے آرگن کے کتنے سیلز ہوں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب مبین میں۔ کتنی سانسیں لے گا انسان، سب کچھ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے رکنے کی جگہ، اس کی ٹہرنے کی جگہ، وہ ٹیمپرری کہاں رک رہا ہے، کہاں اس کو پھر موت آئے گی، کہاں اس کو دفن کیا جائے گا، کہاں اس کو سپرد خاک ہوگا، کہاں وہ پہلے تھا اور کہاں ہے اور کہاں رہے گا، یہ سب کچھ کتاب میں ہے۔ ٹھیک ہے، کل فی کتاب مبین۔ کون سی کتاب ہے؟ ایسی کون سی کتاب ہے جو ہمارا ہر ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے؟ ایسی کون سی کتاب ہے؟ تو یہ لوح محفوظ میں کتاب ہے، یعنی یہی قرآن ہے، یہی لوح محفوظ میں ہمارا پورا ڈیٹا سینٹر ہے۔ آج کے زمانے میں اس کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر، اللہ کے پاس پورا ڈیٹا ہے۔ آج ہمارے پاس کسی کا ڈیٹا اگر نکالنا ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا ڈیٹا، ایک انسان کے پاس کیا رہے گا؟ صرف اس کا نام رہے گا، اس کے والد کا نام رہے گا، کہاں رہتا یہی رہے گا، اس کا آدھار کارڈ نمبر کیا ہے وہ رہے گا، اس کا بینک اکاؤنٹ کہاں یہ رہے گا، بینک میں کتنے پیسے ہیں وہ رہے گا، اور پھر وہ پہلے کتنی اس کی اسٹڈی ہو گئی، کیا اس کا سیکھ رہا ہے، کیا اس کی سوچ ہے، یہ بھی ڈیٹا رہے گا۔ لیکن یہ ڈیٹا نہیں رہے گا کہ وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ ڈیٹا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیٹا نہیں رہے گا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، کہاں رکا تھا، کہاں ٹھہرا تھا، اس کے ماں باپ کون تھے، کون سے رحم میں اس کو رکایا جائے گا، کہاں سے وہ پیدا ہوگا، کہاں وہ مرے گا، یہ سب ڈیٹا اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو کل فی کتاب میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیٹا سینٹر ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، اور جو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اور جتنے بھی انسان دنیا سے جائیں گے، ان سب کا ایک ڈیٹا سینٹر ہے کتابوں کا۔ کل فی کتاب مبین، سمجھے نا؟ یہ قبر میں کتنے دن رہے گا، قبر کے بعد کہاں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا، عالم ارواح میں رہے گا،
عالم ملکوت میں رہے گا، عالم میں کہاں پر رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا پورا ڈیٹا سینٹر، کہاں زندگی گزارے گا، کون سے سٹی میں زندگی گزارے گا، کہاں اس کی زندگی گزرے گی، کہاں اس کی موت ہوگی، کہاں دفن ہوگا، سب ڈیٹا سینٹر ہے، ٹھیک ہے، کل کی کتاب ہے۔ ڈیٹا سینٹر سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، اچھا، اس کا ڈیٹا سینٹر اور کیا ہے بتاتا ہوں میں۔ اس کی سانسیں کتنی ہوں گی، اس کی انگلیوں کے نشان، انگلی کے نشان ہوتے ہیں نا، آنکھ کے نشان، انگلیوں کے نشان، ہر ایک سیل، جو آج تک کتنے سیل ہمارے مرتے ہیں واپس پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورے سیل کا ڈیٹا سینٹر ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے سیلز پیدا بھی ہو گئے، مر بھی گئے، اب اس کے ہڈیاں بھی نہیں ہیں؟ تو جب ہڈیاں بھی نہیں ہیں اور میں جوانی کے وقت کہیں چلا گیا تھا اور میں نے جوانی میں کوئی کام کیا تھا، تو وہ جوانی کے وقت جو کیا تھا وہ سیلز تو کب کے مر گئے تھے، پھر نہیں، وہ یہ سب ڈیٹا سینٹر کے پاس محفوظ ہیں۔ آپ کا پورا ڈیٹا یہاں پر ہے، اس ڈیٹا کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ آج ہم ڈرتے ہیں ڈیٹا لیک ہو گیا، ڈیٹا لیک ہو گیا، آج کل خبر آ رہی ہے جس کا بھی اکاؤنٹ بینک آف بروڈا میں ہے اس کو سنبھل کر رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے پیسے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ پہلے دن سے، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر آخری دن تک، کہاں مرنے کے بعد کہاں رہے گا انسان، ہر ایک دن اس نے کیا بات کی، اس نے کیا عمل کیا، کتنا سویا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا پیا ہے، کتنا بولا ہے، کیا کیا ہے، یہ ڈیٹا سینٹر کے پاس ہے۔ کلو فی کتاب مبین، بہت بڑی کتاب، ایک ایسی کتاب ہوگی پتہ نہیں کہ ہر ایک انسان اس کتاب سے ڈرے گا۔ اور جس کے داہنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جس کے داہنے ہاتھ میں کتاب دی، داہنا یعنی سیدھا ہاتھ، لیفٹ رائٹ، مراٹھی میں کیا کہیں گے؟ ڈاوا ازو، ڈاوا، ڈاوا مطلب یہ نا لیفٹ، ہاں، ڈاوا، اور رائٹ کو ازوا، ازوا، ازو، ازوا، ازوا، ازوا۔ جس کے ہاتھ میں، جس کے ازوا ہاتھ میں، رائٹ ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی، وہ خوشی خوشی لے گا اپنی کتاب، یعنی اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ایک بک بنا کر، ایک کتاب بنا کر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کا پورا آٹو بایوگرافی، اس کو انگلش میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی زندگی کی سوانح عمری، یہ ہے آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کیا تھا، یہ ہے۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان کو لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہاتھ، دائیں ہاتھ، وہ لینے سے بھی ڈرے گا، وہ کہے گا کہ میں کاش میں پہلے ہی مر گیا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، اتنی ڈر کا ماحول ہوگا۔ تو یہ جو کتاب ہے ہر چیز اس کے اندر ہوگی، ہر چیز ہوگی، سمجھے نا؟ جس کے داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، ہاں، وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ ڈرے گا بھی، گھبرائے گا بھی، اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف بھی لے کر جائیں گے۔ ہر ایک ڈیٹا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ انسان کو جب اٹھائے گا
तो उसकी तो पूरी जिंदगी गुजरी है, बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, बुढ़ापा गुजरा है, कौन सी शक्ल में हमें उठाएगा? तो कहा जाता है कि ये मान लो जवानी में उठाया है, तो फिर हमने बचपन में भी कुछ गुनाह किया होगा, यानी बालिग होने के बाद, और फिर बुढ़ापे में भी किए होंगे। तो ये सब कैसे गवाही देंगे? हमारे हाथ पैर कैसे गवाही देंगे इन सब की बातों का? ये कैसे गवाही देंगे? क्योंकि ये पूरा डेटा जो है अल्लाह के पास है। आसान समझने के लिए यही है, हमारा हाथ गवाही दे रहा है, हमारी हमारी जिल्द गवाही दे रही है। जिल्द यानी स्किन, बॉडी की स्किन, बॉडी की स्किन गवाही दे रही है। तो कैसे गवाही दे रही है? ये डेटा सेंटर की वजह से। आज आज बहुत आसान है इस चीज को समझना। आप एआई जानते हैं ना कि अभी एआई आया है मोबाइल में, इसमें लैपटॉप में। एआई एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनवी अक्ल, मसनवी अक्ल या मसनवी अक्ल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? वो तमाम जो भी इंटरनेट पर है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक किताब, जो भी किताब कनेक्टेड इंटरनेट में डाल दी गई है, उसी से डेटा निकालता है, ठीक है। और खुद वो समझ जाता है कि आप इसको मैं कैसे जवाब दूं, और बहुत सेकंड में जवाब दे देता है, ठीक है। आपने उसको पूछा कुरान के अंदर ये आयत कहाँ है, वो फौरन बता देगा। क्यों? कई एक कुरान डेटा सेंटर में होंगे, ठीक है, उसको पता चल जाता है और बहुत सेकंड में जवाब देता है। लेकिन ये जो मेन डेटा सेंटर चलाने के लिए क्या है? डेटा सेंटर होना पड़ता है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। तो आप सोचिए कि इतना डेटा जो जिंदे इंसान है उनका, जो चंद एक चीजें इंटरनेट पर है उसको संभालने के लिए इतनी चीजें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कितने कितने लोग होंगे और कितने लोगों का डेटा रहेगा। ये मामूली चीज नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मामूली चीज नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान कयामत तक, उसकी पूरी जिंदगी का डेटा इस किताब में हुआ। किताब मुबीन, कुल्लुन फी किताब, हर चीज, हर चीज, चीज नहीं है। मैंने कल बताया था यहाँ पर कुल्लू शय नहीं लिखा है, कुल्लू शय यानी हर चीज, यहाँ सिर्फ कुल्लुन लिखा है, यानी हर डेटा इसमें है, किताब मुबीन। समझे आप? तो इंसान कहीं भी कुछ नहीं बच सकता। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जो डेटा रहता है वो कैसा रहेगा? किताब की शक्ल में रहेगा ना, यानी टेक्स्ट की टेक्स्ट की शक्ल में रहेगा। लेकिन इंटरनेट पे ऑडियो की शक्ल में और वीडियो की शक्ल में भी डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर भी ऑडियो की शक्ल में और वीडियो की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी, हाथ की शक्ल में। ये तस्वुर करना भी समझ में नहीं आती। लेकिन फिर भी आज चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, पहले के लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आती थी कि किस तरह यह हो सकता है, इसीलिए लोग नहीं मानते थे। कहते थे कि क्या हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो फिर क्या अल्लाह हमको बनाएगा? ये सवाल होता था। जब हम मर जाएंगे क्या हमारी हमारी जो जिंदगी को वापस बताया जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर में ईमान लाना मैं समझता हूँ आसान है, क्योंकि कुरान जो भी कहता है आज हमारे सामने है, साइंस की शक्ल में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की शक्ल में हम देख सकते हैं। लेकिन यह और बात है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को तो ले लिया है लेकिन कुरान को छोड़ दिया है। कैसे कंपेयर करेंगे? आप लोगों को साइंस से भी कनेक्टेड रहना है, टेक्नोलॉजी भी से कनेक्टेड रहना है, और साथ साथ कुरान से कनेक्टेड रहना है,
جب اس طریقے سے کنیکٹڈ رہیں گے تو قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے. آپ کو میڈیکل فیلڈ سے بھی کنیکشن رہنا ہے, آپ کو اکنامک فیلڈ سے بھی کنیکٹڈ ہو رہنا ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, اور آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس سے بھی کنیکٹڈ رہنا ہے, اور قرآن سے بھی کنیکٹڈ رہنا ہے. تب آپ کو قرآن کی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کو پہلے کی چیزیں, کیونکہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر, پہلے کے واقعات اور موجودہ حالات اور مستقبل میں جو ہونے والے حالات تینوں ہیں, یعنی پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. آپ کی ہندی میں نہیں آتا مجھے, اس میں نہیں آتا ہے عرب مراٹھی میں, لیکن شاید بھوشیہ کہتے ہیں. ابھی کو کیا, ابھی کو ورتمان, ورتمان, اور پہلے کو بھوت کال. بھوت کال, ورتمان کال, بھوشیہ کال, یہ تینوں ہے قرآن کے اندر. لیکن یہ قرآن سے کنیکٹڈ رہنے کی ضرورت ہے. یہ تو یہاں کی بات ہو رہی ہے, اس قرآن کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو کتاب و مبین ہے وہ بہت بڑا ڈیٹا سینٹر ہے. ہم اس قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کی باتیں جانتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا اور شیطان نے نہیں مانا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یہ کہاں سے پتا چلا ہم کو؟ اس ڈیٹا سینٹر سے پتا چلا. کوئی سائنس نہیں بتا سکتی ہے باتیں, کوئی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. یہ آسمانی باتیں ہیں, یہ قرآن کے ذریعے ہم کو پتا چلا. تو یہاں اتنی باتیں پتا چل رہی ہیں, تو پھر جو اللہ کے پاس کتاب مبین ہے وہاں پر کتنا ڈیٹا رہے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ؟ تو خیر, اس کتاب مبین کے اوپر مجھے تھوڑی سی بحث کرنی تھی آپ لوگوں سے, تو ہو گئی ہے بات. کیونکہ ہم نے رزق کے اوپر تو کل بہت 2 دن سے بات کر رہے ہیں. مستقرہ و مستدعاہا, یعنی اللہ جانتا ہے اس کا ٹھہرنے کی جگہ. مستقرہ, اب یہاں پر بہت سے تفسیر ہیں کہ کہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو رہی ہے, کس ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے, یا دنیا سے پہلے میں کہاں ٹھہرا تھا وہاں کی بات ہو رہی ہے, یا ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے, یا دنیا میں آنے کے بعد کسی سٹی میں ٹھہرا ہوں وہاں کی بات ہو رہی ہے, یا پھر میں مرنے کے بعد قبر میں کہاں ٹھہروں گا اس کی بات ہو رہی ہے, یا قبر سے اٹھانے کے بعد کہاں ٹھہروں گا اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں بہت سے کیا کہتے ہیں الگ الگ مفسروں نے الگ الگ بات کی ہے. کیوں ایسی بات کی ہے الگ الگ مفسروں نے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اماموں کا دامن نہیں تھاما. ہم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب کافی ہے. اگر ہم کتاب کے ساتھ مولا کائنات کو لے لیتے, یعنی ان کو حکومت دے دیتے اور ان کو ہم امام مان کر ان کے پیچھے چلتے, تو یہ سب پرابلم نہیں ہوتا. مولا کائنات ہر چیز بتا دیتے, اور 2 3 4 لوگ جو اپنے اپنے الگ الگ رائے رکھ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ہی رائے ہوتی, ایک ہی بات ہوتی. اماموں سے جو نکلا ہے, مولا کائنات سے جو نکلا ہے وہی بات ہوتی. کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی اپنی باتیں اپنی اپنی رائے رکھنے لگے. قرآن کو کوئی ٹیچر ہم ایکسیپٹ نہیں کرے. کتاب کو تو ایکسیپٹ کیا ہم نے, لیکن ٹیچر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کتاب کے ساتھ ٹیچر ہونا ضروری ہے, کتاب کے ساتھ ٹیچر ہونا ضروری ہے. ہم نے ٹیچر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کتاب کو ایکسیپٹ کیا, تو کنفیوژن رہے گا. ہر کوئی ٹیچر بننے کی کوشش کرے گا, اور ہر کوئی ٹیچر جب بنتا ہے تو وہ اپنی اپنی رائے رکھے گا. اسی طریقے سے اب یہاں پر کتنے لوگوں کی کتنی رائے ہے, اسی طرح مستودع میں بھی ویسے ہی ہے. کہاں دفن ہوگا, کہاں سپرد کیا جائے گا, الگ الگ باتیں ہیں. تو خیر, اب یہ بات اور الگ راہ پکڑ لے گی, ٹھیک ہے. کل فی کتاب مبین, مگر ہر چیز کتاب مبین میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو کر سکتے.